بسم اللہ، الحمدللہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد، مرحبا، قسط نمبر 14، حدیث سلمان اور مسائل رمضان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا پیارا اور میٹھا میٹھا ارشاد ہے، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ۔ یعنی ماہ سیام، جس کا دوسرا نام ماہ رمضان ہے، تیسرا نام ماہ قیام ہے، چوتھا نام ماہ تراویح ہے، اور پانچواں نام ماہ قرآن ہے۔ ماہ بمعنی مہینہ، منتھ۔ اس کے شروع کے 10 دن خالص رحمت خداوندی کے ہیں، اور دوسرے 10 دن عفو و درگزر اور مغفرت و بخشش کے ہیں، اور آخری 10 دن جہنم کی آگ سے نجات اور رہائی کے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دین کے اعتبار سے امت کے بھی 3 طبقے ہیں۔ پہلا طبقہ جو نہایت صالح طبقہ ہوتا ہے، جو ہر جگہ اور ہر دور میں موجود رہتا ہے۔ کبھی ان کی غالب اکثریت رہتی تھی، مثلا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دور میں، تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ کے زمانے میں ان کی غالب اکثریت تھی، اور کبھی بہت ہی کم تعداد ان کی ہوتی ہے، مثلا آج کل کے دور میں، مگر ہوتے ہیں ضرور۔ ایسے حضرات کے لیے ماہ رمضان شروع سے لے کر آخر تک سراسر رحمت ہی رحمت بن کر آتا ہے۔ اور دوسرا طبقہ اعمال صالحہ کے ساتھ گناہوں میں بھی سال بھر مبتلا رہتا ہے، یعنی نیکیاں بھی خوب کرتے رہتے ہیں اور گناہوں پر میں بھی لت پت رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے ماہ سیام مغفرت کی بشارت لے کر آتا ہے۔ اور تیسرا طبقہ ہمارا ہے، جو سال بھر مجموعی طور پر گناہوں میں لت پت رہتا ہے۔ تو اگر ایسے لوگ ماہ سیام میں گناہوں سے باز رہیں، فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کا اہتمام کرتے رہیں گے، تو ان کے لیے جہنم سے نجات کی خوشخبری ضرور ہے۔ الغرض، ماہ سیام کی برکتوں اور فضیلتوں سے کوئی بھی محروم نہیں ہے، لہذا مایوس ہونے کی نہ کوئی ضرورت ہے اور نہ اس کی اجازت ہے۔ بس محتاط انداز میں زندگی گزاریں، نوافل چاہے نہ بھی پڑھ لے، لیکن بڑے بڑے گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہے، لازم ہے۔ خاص طور پر سوشل میڈیا کے ذریعے سے جو فواحش اور عریانیت اور منکرات اور گناہوں کا ایک بہت بڑا طوفان آ رہا ہے، ایک سیلاب آ رہا ہے، اس سے ہم لوگ ممکن حد تک بچنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ پھر پنجگرہ نمازوں کا اہتمام، تمام روزوں کا اہتمام اور تراویح کا اہتمام رہے۔ لہذا کمر ہمت باندھیں کہ ابھی بھی ہمیں سدھرنے کا، سنبھلنے کا اور راہ حق پر چلنے کا موقع ہے۔ پھر آپ سے ملتے ہیں قسط نمبر 15 میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔